میرے ووٹ 91 نکلے اور آپ کے ووٹ 151. میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ 7 پارٹی. اگر 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا، اگر فارم 45 کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے. 8 فروری کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کے نظریوں کو، اس کی جدوجہد کو، ان نشانوں کو جو کوئی بینگن تھا، کوئی ڈھول تھا، کوئی جوتا تھا، کوئی گھڑیال تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مہر لگائی اور 180 سیٹیں ہمیں دی کہ ووٹ ڈالنے والوں کے مینڈیٹ کا یہاں نہ لحاظ کیا گیا، نہ احترام کیا گیا، بلکہ جنہوں نے ووٹ گنے، اگر یہی ڈرامہ کرنا تھا تو اس قوم کا 50 ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہاؤس پاکستان 22 کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے. اس کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں، اس کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو یہ کام نہیں کرتا وفادار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج 16ویں قومی اسمبلی کی تشکیل کا ایک اور مرحلہ کامیابی سے پورا ہو گیا. پی ایم ایل این کے امیدوار سردار ایاز صادق نئے اسپیکر منتخب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے. اسپیکر ایاز صادق نے اس موقع پر کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. سیاست میں تلخیاں آ گئی ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. ناظرین، پارلیمان کا بنیادی مقصد عوام کے مفاد کا تحفظ اور اہم فیصلہ سازی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے بدقسمتی سے فیصلے پارلیمان سے زیادہ عدالتوں اور سڑکوں پر ہوئے. پارلیمان کی کمزوری کی نشاندہی مختلف لیڈر کرتے رہتے ہیں. آج بھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پارلیمان کے حوالے سے مختلف تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. ملک کی سیاست یہ ہو گئی ہے کہ جو بکتا ہے وہ وفادار ہے. پارلیمان کی مضبوطی کے لیے محمود اچکزئی نے ایک تجویز بھی دی کہ تحریک انصاف، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تینوں سیاسی جماعتوں کے قانونی ماہرین بیٹھ کر ایک قرارداد تیار کریں جس میں ایوان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ سیاست میں اداروں کا کوئی رول نہیں ہوگا. پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی سیاست کا سرچشمہ ہوگی. پارلیمان کے حوالے سے کئی طرح کے شکوے شکایات مولانا فضل الرحمان کو بھی ہیں، جن سے آج نون لیگ کے قائد نواز شریف ملے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. آج زرداری صاحب نے امید کا اظہار کیا کہ وہ مولانا کو منا لیں گے. موجودہ پارلیمان کمزور ہونے کے تاثر کو کیسے زائل کر سکتی ہے؟ کیا سیاسی قیادت مل بیٹھ کر پارلیمان اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کسی معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، امتیاز گل صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. امتیاز گل صاحب، چونکہ آپ کافی عرصے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت سے نوازے. آپ سے آغاز کروں گی. امتیاز گل صاحب، آپ کے خیال میں یہ بات تو سیاستدان کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اس اسمبلی کو پورا ٹینیور مکمل ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کا مکمل ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. اب یہ جیسے محمود اچکزئی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ مضبوطی کے لیے پارلیمان کی سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی بڑا اچھا ہوا، شکریہ پروگرام میں بلانے کا، اور بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے محمود خان اچکزئی کی تقریر کا حوالہ دے دیا. آپ نے جو کہا کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے اپنی تقریر میں جو سب سے بڑا مطالبہ کیا کہ ہم دونوں جماعتوں، تمام جماعتوں کو مل کے ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں کو فوری طور پہ رہا کریں، اور جن لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے وہ مینڈیٹ واپس کر کے ان لوگوں کو اس کو سزا بھی دی جائے. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن پہ الزام ہے کہ وہ چوری کے مینڈیٹ سے آئیں، ان میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، ان کے خلاف بھی بہت بڑا الزام ہے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ جہاں سے ہارے، ان کا بھی یہی الزام ہے. تو بنیادی طور پہ جو محمود خان اچکزئی نے 3-4 قراردادیں پیش کرنے کا کہا، وہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے اس پارلیمان کو مقدم قرار دینے کی قرارداد پیش کرنی چاہیے. اسی پارلیمان میں فوج کو سیاست میں کوئی براہ راست کردار ادا کرنے سے منع کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے، تینوں جماعتوں کو بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ سے کسی بھی صورت میں براہ راست یا بالواسطہ فوج کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا.
تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ 1 سال کے دوران پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے اور جس کا اظہار 8 فروری کے انتخابات کے ذریعے ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خاموش انقلاب، اس کا براہ راست مظاہرہ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا، جو کہ پہلے مولانا فضل الرحمان اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، لیکن انہوں نے ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے آج کہا کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ انتخابات کس طرح جیتے یا ہرائے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ آج کی جو تقریر تھی بہت تاریخی ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی ڈیفائننگ بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیں تو۔ صحیح جی عامر صاحب، جس طرح سے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک وہ موڑ ہے جہاں پر بہت سارے معاملات سیاسی جماعتیں مل کر حل کر سکتی ہیں، کسی اور کو موقع نہیں دے سکتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پارلیمان کی مضبوطی، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے گزشتہ یہی دیکھا کہ بہت سارے فیصلے سڑکوں پر ہوئے یا عدالتوں میں، اب پارلیمان کی مضبوطی کی بات تو سبھی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن ایسا انہیں کیا کرنا چاہیے کہ واقعی ٹرو میننگز میں پارلیمان مضبوط نظر آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہوں، اختر مینگل ہوں، ہم ان کو اختر مینگل 90s میں وزیر اعلیٰ رہے اور یہ تو قومی اسمبلی میں آتے رہے محمود خان اچکزئی، بڑی باتیں سارے بڑی اچھی کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے سارے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں اور سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، راستہ بھی لیتے ہیں، راستہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، اس دفعہ وہ بلوچستان سے جیت کے آئے ہیں، جہاں پہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم کوٹے پہ آئے ہیں، چونکہ امتیاز گل صاحب نے نواز شریف کو کہہ دیا کہ جی وہ بھی مشکوک ہیں اور ان پہ الزام ہے۔ الزام یہاں پہ کس پہ نہیں لگا اور کب نہیں لگا، ایشو یہ ہے کہ اگر تو کسی نے سنجیدہ بات کرنی ہے تو پھر آج پی ٹی آئی بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے اور ساری سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں، تو پھر اس پیشوا کو بنا لیں سیاسی رہنما کہ جناب ہم کوئی آپس میں ڈیل کر لیں سارے کے سارے۔ میں تو کئی دفعہ 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ یو ٹرن سے ہٹ کے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ایک دم جانے والوں کو زیرو نہ کر دیں تو سب سیاستدان بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ فوج کب کہتی ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں؟ سب بھاگ کے وہاں پہنچتے ہیں، جس کی باری نہیں ہوتی وہ بولتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، مجھے لے لو۔ آج شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھ لیں وہ کہاں ہیں، وہ ہمیشہ اسی گیٹ سے بولا کرتے تھے، جسے گیٹ نمبر 4 پہ وہ کبھی کہتے تھے شہباز شریف جا رہے ہیں، کبھی فلانا جا رہا ہے، آج دوسرے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کب نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، انہوں نے کہا نا 19 مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں، اور پھر ایک دم کہا کہ مجھے وہاں اٹک جیل میں میسج آیا تھا۔ اب ہمارے سیاستدان کبھی خود میچورٹی شو کرے نا، جب کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں آتا ہے تو اس کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، اسے پاکستان کی مسلح افواج سے پرابلم ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں ہوگا کسی عدلیہ کو، مسلح افواج کو سیاستدان آج طے کر لے کہ جی چونکہ اسمبلی میں سارے آ گئے ہیں، جی پرسوں وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، جیت جائیں گے، تو پھر بیٹھ کے بات کریں نا، آپ کے الزامات بھی رہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن پہلے آپ ایکا تو کریں نا سارے سیاستدان کہ ہم کسی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس ملک کے عام آدمی کے مسائل کے ساتھ ہم ایسی آئینی ترمیم کریں گے کہ راستہ نہیں ملے گا کسی کو بھی۔ سب سے پہلا یہی نقطہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں یا اپنے اپنے مفاد پہ انگلی اٹھائیں گے کہ میرے ساتھ آج برا ہوا ہے، کل اس کے ساتھ ٹھیک تھا، کل اس کے ساتھ برا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں آج اس کے ساتھ ٹھیک ہوا۔ صحیح ہے۔ تو جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے جب تک وہ خود میچورٹی شو نہیں کرے گی، وہ کیوں کہتے ہیں وہاں جائیں؟ یہ اچکزئی صاحب کو میں 90 سے سن رہا ہوں، یہی تقریر ہے ان کی، ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب ان کو موقع ملا تھا مطلب نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے بھی بھائی کو گورنر بنایا تھا، ساروں کو مروسیت کا کہتے ہیں، یہ بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے اس وقت۔ سارے لوگ یوں ہی کرتے ہیں، لہذا آئیں اور بیٹھ کے بات کر لیں۔ ٹھیک جی ایاز صاحب۔ دیکھیں دعا تقریریں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور میں تو لٹرلی جب بھی نئی نیشنل اسمبلی بنتی ہے میں اس میں اسی طرح کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں کہ ایسی کی تیسی اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا اور ہم لے کے چلیں گے ان کو آگے۔ یہ سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہو گیا نا، اس طرح کہ چونکہ الیکشن کبھی نہیں ہوا اس ملک میں، مطلب وہ جیتنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیسے جیت کے آیا ہوں۔ بے شمار ایسی سیٹس موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ اگر وہ پہلی رات ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جب وہ جشن کی تیاری کرنے کے باوجود میرے قائد تقریر نہیں کر سکے تھے، وکٹری سپیچ نہیں کر سکے تھے۔ اب ظاہر ہے الیکشنز ہو گئے، جو اقتدار میں آگے ان کی خواہش ہوگی کہ جی ہم 5 سال کے لیے رہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ صبح ختم ہو جائے اور ہمارے فارم 45 کے تحت
रिजल्ट्स आ जाएं, जो कि प्रैक्टिकल बात नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तय करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान को भी लाएं, बिठाएं, सब एक सीट पे बैठ के, और उसके बाद ये चीज़ें तय कर लें कि हुजूर चलें। और तब आप गवर्नमेंट बन गई है, जैसे भी बन गई है, अब चूँकि हमने IMF से भी निगोशिएट करना है, उनसे ले लें और उसके बाद एक टाइम फ्रेम तय कर लें कि जी इतनी देर में इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। ये बैठ जाएं सारे कि जी हम अवामी मैंडेट को 100% तस्लीम करेंगे, जिसके भी हक में आए, उससे किसी को वो नहीं होना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है कि असम्बली की मुद्दत भी कम कर लेनी चाहिए, ये कुछ 4 साल कर लें। इस दफ़ा आप ये तय कर सकते हैं कि चलें जी 2 साल हम मुद्दत तय कर लेते हैं, कोई आईनी तरमीम कर लेते हैं। इस साल ये असम्बली 2 साल के लिए होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट आया करेगी वो हम 4 साल के लिए कर लेते हैं। और ये बिल्कुल आज के बाद कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टी जीत जाएगी, 3, 4, 5 साल दूसरी पार्टी उसके बाद आ जाएगी, और इसका हल नहीं है। बाकी फिर तकरीरें ही रह जाती हैं, वो जब आप कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो आज मतलब देखने में बड़ी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि इतना कुछ करने के बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके जब वो आ गए मेंबर्स और टोटल वोट उन्होंने अपने स्पीकर को दिया, हालांकि वो खुफिया वोटिंग थी, अपने कैंडिडेट को उन्होंने दिया। और ये भी मैंने पहली दफा देखा है इस असेंबली में कि हारने वाले के लिए तालियां ज्यादा बजी, जीतने वाले के लिए कम बजी। ये मैंने इससे पहले नहीं देखा। ये भी बहुत बड़ा एक लेसन है इन सियासतदानों के लिए कि ये खुश हो जाते हैं इलेक्शन जीत के। मतलब यहाँ तो ये इस दफा हुआ है, पहले चले 19-20, 18-20 होता था ना, इस दफा तो चौथे नंबर पे रहने वाले को जिता दिया गया है। मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट धांधली इस मुल्क में नहीं हुई, जिस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अब आप मतलब यहाँ आंखें बंद करके बैठे रहें, इंटरनेशनल लेवल पे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है जो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोई सोल्यूशन जल्द लाना पड़ेगा, वरना मैंने कल भी इस खदशे का इजहार किया था कि अगर हम नहीं समझ रहे तो फिर मतलब कोई समझाएगा आके, हमें तो समझ नहीं आ रही। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि मिल बैठकर बात करेंगे? क्या रोल होना चाहिए पार्लियामान की मजबूती के लिए सियासतदानों का, सियासी जमातों का? ये जो आमिर साहब ने बात की ये बहुत आइडियल बात है। एयाज साहब जो बात कर रहे हैं ये भी एक आइडियल बात है कि भाई बैठे और बैठ के जो है वो बात कर ले, मसला जो है वो सारा हल जाएगा और ये पूरी कौम जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेगी, कोई गम ही नहीं हुआ जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता जितना नक्शा खींचा गया तो फिर तो कोई मसले नहीं था सुल कर दीजिए। इस नौबत तक हम लोग नहीं पहुंचते। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो अब नजर आ रही है, खास तौर पे जैसे जैसे ये कैबिनेट की कार्रवाई बढ़ रही है, ये लग रहा है कि मामला जो है ना वो हाथ से निकल रहे हैं। ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि मैं हमेशा ऐसी तकरीरें सुनता हूँ, मैं नहीं सुनी अच्छी तकरीरें। हो सकता है कि मेरी कम इल्मी होगी, ये तकरीर कब किसने की कि यहाँ पे जो बिकने को तैयार नहीं है वो गद्दार है। ये इतना खतरनाक जुमला है और ये जुमला कोई किसी वहां नहीं बोला जा रहा अवामी जलसे में, ये पाकिस्तान के मुकद्दस इदारे में बैठ के जो बोला जा रहा है। मुकद्दस जो है वो अराकीन जो है, जो काबिल क्या कहते हैं, उनका बड़ा एहतराम होता है, बड़े मोतबर जो लोग कहलाए जाते हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं और पार्लियामान के अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो है वो एक अहम तरीन इदारा है, उसमें बैठ के ये गुफ्तगू हो रही है और किसके खिलाफ हो रही है। ये गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पे भी डिबेट हो सकती है, इस पे भी बात हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए, किसको कितनी आजादी होनी चाहिए। ये तो कई सवालात जो कौमी असम्बली की 2-3 दिन की कार्रवाई है, ये तो मावरा अकल है। ये कई सवालात को जो है वो जन्म देगी आने आएगी। ये जो आमिर साहब ने कहा है भाई जल्दी बैठो, ये अब हल यही है, जल्दी बैठो। मतलब सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जो खराब हो रही है मतलब ये नहीं है कि नून लीग के लिए खराब हो रही है और इमरान खान के लिए अच्छी हो रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा। सूरत हाल खराब हो रही है, सबके लिए खराब हो रही है, एक इंसान के लिए खराब हो रही है, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए खराब हो रही है। अब आप बैठे हल होगा, लेकिन ये जो कहा जाता है कि हम सिर्फ पार्लियामानी पार्टियों से बात करेंगे, नहीं होगा मसले का। आपको लीडरशिप से जो है ना बात करनी पड़ेगी। देखिए बात अगर करनी है तो जमीनी हकायक पे रहकर बात करनी होगी, ये मुमकिन नहीं। अब ये जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, इससे बात करना ये नहीं करना, दीवारों पे सर मारना एक ही बात है ना। तो टाइम का ज़ाया ये नहीं करें।
جہاں مسئلے کا حل ہونا ہے وہیں جا کے جو ہے پھر آپ جو ہے وہ بات کریں. اس وقت کی صورتحال میں یہ بات تلخ ہو سکتی ہے, یہ بات سخت ہو سکتی ہے, یہ بات بہت خراب ہو سکتی ہے کہ, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ عمران خان کو نظر انداز کر کے اس وقت قومی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. ہو سکتا ہے بہت ہی خراب بات ہو, انتہائی ناقابل برداشت بات ہو, لیکن پریکٹیکل بات تو بہرحال یہی ہے. بات تو کرنی پڑے گی, تو بھائی کل کرنے کے بجائے آج کر لو. سرے عام نہیں کر سکتے, چھپ کے کر لو, لیکن مسئلے کو حل نکالو بھائی, اس کی قیمت ہم سب ادا کریں گے ورنہ. صحیح. جی الیاس صاحب, دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے مجھے. جی چلیں آپ پہلے کامنٹ کر لیں عامر صاحب, پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب بس میں یہ جو سب نے اچھی پازیٹیو باتیں کی, اور اس میں اگر آپ یہ لگائیں گے نا جی عمران خان کو لے آؤ, تو کوئی بات نہیں ہونے کی. عمران خان ضمانت پہ آئیں گے, سسٹم میں آئیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن یہ جو شرط ہے نا اس سے کوئی بات نہیں ہونے کی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. چلے الیاس صاحب. دیکھیے صورتحال ہے یہ جوں کی توں اسی طرح رہے گی, کیونکہ سب لوگوں نے جو اقتدار میں آگے ان پر تنقید تو یہ جاری رہے گی, کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ بھی بن گئی, کل پرائم منسٹر بھی حلف اٹھا لیں گے پرسوں. اس کے بعد یہ صورتحال اسی طرح رہے گی کہ کرٹیسائز, کیونکہ الیکشن میں سب نے کہا ریگنگ کا الزام لگ رہا ہے, اور بالکل اس کو اس طرح لگایا جا رہا ہے. سب جو جیتنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. تو جب اس کو اس مسئلے کو حل اس کا نکلتا نہیں ہے جب تک بیٹھ کے, کیونکہ جب تک یہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی, اس میں کوئی کلیئر نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی سمجھا سکتا ہے کیونکہ سب کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے لیول پر مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور مینڈیٹ چوری ہوا ہے جن لوگوں کا, عوام کا, وہ بھی یعنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اس کا کوئی حل دیکھنے میں کچھ نہیں نظر آ رہا. اب سسٹم کو چلانا چاہیے. اگر اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ اسی طرح لڑائیاں ہوتی رہیں گی, میں آپ کو اور لڑائیاں ہوتی رہیں گی, اور اس طرح یہی ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس کا درمیانی راستہ نکالیں, اور اس ملک کو چلنے دیا جائے. ملک جب چلے گا تو سب ٹھیک ہوگا, کیونکہ سارے جو صورتحال ہے اگر دوبارہ پھر اس طرح ڈیڈ لاک وغیرہ ہو گئے جیسے کہ پہلے ہوئے, اس سسٹم میں اتنی جان نہیں ہے کہ سسٹم اس طرح کے برداشت کر سکے ڈیڈ لاک, اس طرح کے سیاسی جو ہے عدم استحکام. کیونکہ یہاں جب تک وہ ای وی ایم سسٹم کہہ رہے تھے کہ نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب تک لے کے نہیں آتے یا اصلاحات نہ ہوتی, وہ راضی کرنے کے لیے, بیسک کہنے کو تو یہ سارے عوامی نمائندے ہیں, لیکن اصلاحات اور یہ چیزیں لانے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت شور مچتا رہا, کہتے رہے سارے کہ یہ کام ہونا چاہیے, اگر ہو جاتا تو یہ ریگنگ وغیرہ کے یہ مسئلے وغیرہ بیچ میں سے سب نکل جاتے. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ اب تو یہ اسی طرح ہے, جو بھی اگر دوبارہ الیکشن کراتے ہیں یہ سسٹم اسی طرح رہے گا, کیونکہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے. یہ سسٹم اب اس سسٹم کو چلانا چاہیے, چاہے جتنا مرضی ٹائم چلائیں, 4 سال چلائیں, 5 سال چلائیں, کیونکہ ملک کو چلے گا. دیکھیں آج اگر جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ حکومت سازی ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی سٹاک مارکیٹ بھی تیز ہو رہی ہے, آپ کی دوسری چیزیں بھی, کاروبار تیز ہوگا, آپ کا لین دین ہوگا. آپ نے تو اتنا کووڈ کے بعد اتنی مشکل اکانومی کا سہا ہے جس کی وجہ سے دیکھ لیں آپ کا, دیکھیں پھر پیٹرول کی قیمت بڑھی, پھر مہنگائی ہوئی ہر چیز پر, اور سر چیزیں کس کی جاتا ہے جیب میں سے, عوام کی جیب میں سے جاتے ہیں. سیاستدانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سیاستدانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ان کی تو ٹھیک یہ سارے روزگار پر لگ گئے ہیں, یہ بے روزگار ہوئے تھے, یہ روزگار پر لگے ہیں. اب یہ ادھر ہی لڑتے رہیں گے اور اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا, جنہوں نے ووٹ دے کے منتخب کر کے بھیجا ان کو نظر انداز کر دیا ہوا ہے. تو یہ ہے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مسائل بہت سارے ہیں اور ان کا حل انہوں نے نکالنا ہے. جی فیصل صاحب. میں تو عامر صاحب کو متوجہ کر کے کہہ رہا تھا کہ الیاس صاحب نے بولا ہے کہ بات چیت سے بات نہیں ہوگی, الیکشن کرواؤ اور الیکٹرانک ووٹنگ کرواؤ. الیاس صاحب نے تجویز دے دی ہے, تو عامر صاحب والا فارمولہ نہیں چلے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں عامر صاحب کا فارمولہ نہیں چلے گا, الیاس صاحب نے ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, تجویز دے دی. بریک لے رہی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عوامی توقعات پر پورا اتریں گے یا پاکستان تحریک انصاف کی توقعات پر رائے لیں گے؟ بریک کے بعد. ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ ریاست بھی ہماری ہے, لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا, پرسوں اس کے ساتھ ہوگا, پرسوں اس کے ساتھ ہوگا. میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آریں, وکٹمائزیشن, انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں, 1 ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, جس ایف آئی آر کا,
वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर नाज़रीन, आज 2 सूबों में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला मुंतखब किया। अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर अबादुल्ला ने 16 वोट हासिल किए। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असम्बली में पहली तकरीर के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह मुझे सुरखरू करे, वादा करता हूँ कि बानी PTI के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि हमने वो हक अदा करना है जिसके लिए अवाम ने यहाँ भेजा है। हम हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। कौम और नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि हक छीनने के लिए आवाज़ उठाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें हमारा हक दे। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरे कारकुनों पर गलत FIRs ख़त्म करें, FIR दर्ज करवाने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार रहें। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर कैसी थी? वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को कितना रिलीफ दे पाएंगे? क्या वो सूबे में बैलेंस रख पाएंगे? इसी मुनासबत से सवाल अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में एक तो ज़ाहिर है बतौर वज़ीर आला उनकी तकरीर कैसी लगी आप किस तरह से देखते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को कितना रिलीफ दे पाएंगे? क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, पहले तो समझने की कोशिश करें कि वो अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ से बोल रहे हैं। मतलब वो इजहार कर रहे हैं उनकी पार्टी के साथ जो हुआ, मतलब हमारे सामने हुआ है सब कुछ। आपको नहीं याद जब सरफराज बुगटी साहब वो निगरान सेटअप से मुस्ताफ़ी हो गए थे तो यहाँ बात नहीं हो रही थी कि CM बलूचिस्तान बन जाएंगे। जिस मुल्क में इतनी ऑब्वियस चीज़ें होना शुरू हो जाएं, वहाँ क्या तवक्को करेंगी आप? किस चीज़ की और तवक्को करेंगी? अवाम को रिलीफ तो यहाँ पे आपको पता है वो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। सिस्टम ही हमारा ऐसा है, क्या करें हम। लेकिन अली अमीन गंडापुर की भी बात उसी तरह से सुनने की ज़रूरत है जिस तरह महमूद अचकज़ई साहब ने आज तकरीर की। बहुत हो गया, मतलब जितना आपने करना था करके देख लिया। मैं ये अर्ज करता रहा हूँ कि आपने सब कुछ तो करके देख लिया। आपने उनके इंतखाबी निशान तक छीन लिया, 50,000 इंतखाबी निशान दे दिए उनको। इसके बावजूद अगर वो मैंडेट ले लिया उन्होंने इतना ज़्यादा, तो उसका अब एहतराम करना चाहिए। देखिए, अवाम के वोट का एहतराम जब तक नहीं होगा इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक है जो जिनको जितवा दिया जाता है या वो जीत जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद अब इक़्तिदार हमेशा हमारे पास रहना है। इस तरह नहीं होता। इक़्तिदार में जो भी यहाँ हुकूमत आई है उसने उस वक्त नहीं सुना है, जैसे इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है, बाकी चीज़ों की बात होती है, उस वक्त उनको लग रहा होता है कि नहीं, चूँकि इख्तियार हमारे पास है। नैब के वाले से भी यही होता रहा ना कि जी इख्तियार हमारे पास है, हमें किसने पूछना है। लेकिन जब वो कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू होती है फिर उनको एहसास होता है। आपको याद होगा इमरान खान साहब को भी आखिरी दिनों में कुछ एहसास होना शुरू हुआ था नैब के हवाले से भी। तो सिंपल बात यह है कि इस वक्त महज ये कह के नहीं निकल जाना चाहिए कि जी वो ठीक है तकरीर कर दी ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल बहुत सी चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीज़ें जब नज़र आ रही हो ना सामने हो, और लोग इसलिए भी लोगों को बड़ा गुस्सा है कि वो समझते हैं कि हमने, और स्पेशली यूथ को आप ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रख सकते। इनको मुतमईन करना मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जी आमिर साहब। बिल्कुल, मैंडेट का एहतराम है और CM बन चुके हैं KP के। अब उन्हें चाहे वो अपोजिशन के 16 लोग हों, जैसे हिज़्ब इख्तिलाफ के यहाँ 91 लोग हों, तो सबके मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। लेकिन जो कुछ KP असम्बली में हुआ 3 दिन, आपने देखा कि जो मरकज़ में हुआ यहाँ पे नारे भी लगाए गए, सब कुछ हुआ और मौका भी मिला तकरीर का। लेकिन जो एक खातून के साथ वहाँ पे हुआ पहले दिन, दूसरे दिन और आज, तो हद कर दी। उसका यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता जो उस खातून को आपने अच्छा किया बाजारी बोलेगा। आपने बात देखें, ये जो सबकी माएँ बहनें हैं, वजीर आला KP ने उसे बहन करार दिया और उनके एक MP उनके साथ क्या करने को फिर रहे हैं पब्लिकली, वीडियोज मौजूद हैं
یہ بات سی ایم کے اپنے ایکشن کیا کہ میں نے جسے بہن قرار دیا ہے اس کے بارے میں میرا ایم پی کیا کہہ رہا ہے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. جب آپ لیں گے ایکشن، لوگ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں مریم نواز نے ایک دوپٹہ سر پہ رکھ دیا تو طوفان اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے مجھے بتائیں. آرمی چیف نے کل خاتون اے ایس پی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور نیچے پڑھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری یوتھ، یہی ہم نے تیار کیا. سب کو اپنے اپنے پہ کینڈے میں آنا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ آئیں اور ریاست کو ملیا میٹ کرنے کی بات کریں، یہ نہیں چلے گا کام. آپ جذبات میں جائیں یا کسی چیز میں جائیں، سب کو اپنی اپنی ایمبٹ میں رہنا ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، پھر سیاستدانوں میں سے ان گندے لوگوں کو نکالنا ہوگا جو کے پی اسمبلی میں آج گفتگو کر رہے تھے. پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس سے. مطلب یہاں بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ خان صاحب کے بھی سوچنے کی بات ہے. جب وہ ہر چیز پہ بیان دیتے ہیں، میں اس پہ بھی ویٹ کروں گا ان کا کہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں. کیا گھڑی لڑائی تھی نا اس نے، تو یہاں کیا کیا نہیں ہوا اسمبلی میں. کسی نے جواب دیا، نعرے ہی ہوتے ہیں اور وہ چل گیا. آج بھی دیکھیں اسمبلی کے اندر نعرے لگے، اسپیکر کا بھی انتخاب ہوا، ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہوا، لیکن وہاں سب کچھ کے باوجود بہت برا ہوا. نہیں، ہم اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کریں گے علی امین گنڈا پور سے کہ سب سے پہلا ایکشن اپنے اس ایم پی کے خلاف لیں. میں اصل میں وہ دیکھ نہیں سکا تھا، اس لیے میں اس طرف. اور یہ واقعی ایک بڑا امتحان بھی ہوگا ہے صاحب ان کا، کیا وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے ٹیک اپ کرتے ہیں اور پھر اس پر کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور واقعی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ عوامی نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے بن کر اس اسمبلی کے فلور پر بیٹھتے ہیں، اور حد ہے ان کی ذہنیت کی. ایسے لوگوں کو تو ویسے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. امتیاز گل صاحب، آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب عوامی توقعات پر پورا اتریں گے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی ان سے بہت امیدیں ہیں، جن کا اظہار انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کیا. امتیاز گل صاحب. جی امتیاز صاحب، اچھا میوٹ ہے آپ کی آڈیو. جی سوری. تمام رہنما جناب جب عہدے سنبھال لیتے ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں، لیکن چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، پاکستان کے مسائل خاص طور پہ مالی مسائل بہت گھمبیر ہو چکے ہیں. تو کسی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا کوئی ایک وزیر اعظم ان مسائل کو حل نہیں کر پائے گا. اس میں چاہے وہ گنڈا پور صاحب ہیں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں، ان سب کو بڑے سوچ بچار کر کے اپنے منصوبے بنانے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا جس طرح میں مریم صاحبہ کی تقریر بھی سن رہا تھا، وہ انہوں نے جتنے بھی انیشیٹیوز کا مثال کے طور پہ اعلان کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، جرمنی کے کسی بہت ہی آسودہ حال صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے پاس پیسے بہت پڑے ہیں اور انہوں نے بالکل اب بانٹ دینے ہیں. جبکہ اندازہ لگائیے پاکستان کے، میں جنرل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت گھمبیر حالات ہیں کہ یہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا محض اس وجہ سے کہ ہمیں صرف چین، سعودی عرب اور UAE سے ہم نے گزشتہ سال جو قرض لیا تھا کل ملا کے IMF اور ان 3 ملکوں کا وہ کوئی 60 ارب روپے کا ہم نے صرف اس پہ سود ادا کیا ہے. یعنی پورا ملک جو ہے اس وقت قرضوں پہ چل رہا ہے. تو اس لیے چاہے جو بھی وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، ان کو بڑی ناپ تول کے بات کرنی پڑے گی. اور دوسری بات، وہ جہاں صوبائی اسمبلی میں خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی بات ہے، اس میں میرا خیال ہے ہمیں اس طرح بلینکٹ بیان نہیں دینا چاہیے. اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کل سے وہ کیا کیا کر رہی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پاس بالکل ان کے پاس میری بات پوری ہو میری بات پوری ہو لینے دیں. یعنی اس ملک میں اخلاقیات کوئی تو یہ حال ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر جب نہیں بنی تھی وہ بھری محفل میں کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے لوگوں کی ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس سے طوفان آ جائے گا. یعنی یہ بلیک میلنگ اور پورنوگرافی کا ایک اعتراف ہے پبلک میں بیٹھ کے، اور وہ اب چیف منسٹر بن گئی ہیں. ہمیں اس کا بھی کہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے منہ میں آ کے کسی کے کو جوتا دکھائے کسی کے منہ پہ، بالآخر وہاں 100 لوگ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو تو اس پہ غصہ آئے گا. میں اس کو کنڈون بالکل نہیں کرتا، لیکن جو کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے. وہ پوری اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کروانی چاہیے علی امین گنڈا پور کو
کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ بالکل جی، بہرحال آپ سب اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے، ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے اسمبلیز کی کہ ایوان مچھلی منڈی کی صورتحال نظر آتا ہے، چور چور گھڑی فروش، مطلب اس طرح کے بہت سے نعرے، یہ صرف اس اسمبلی کی نہیں، اس سے پیچھے 18 کی 2013 کی اسمبلی میں دیکھیں، لیکن یہ تو بہت ہی بلو دا بیلٹ چیزیں ہیں، یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی ہیں کہ اگر کسی نے جوتا لہرایا یا اس پر جوتا مارا بھی گیا یا اس نے گھڑی لہرائی، یہ جسٹیفائی میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتے. باقی آپ سب کی رائے، آپ سب کی رائے کا احترام. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہی سوال فیصل صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک ناظرین، ہم بات کریں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، ان کی پہلی تقریر اور خاص طور پر جو اسمبلی کا ماحول، بہت سارے امتحان، ظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کافی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر، قانونی طور پر. اب اس مینڈیٹ کے بعد اور ایک صوبے میں اپنی حکومت بنانے کے بعد کتنی ذمہ داریاں ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر، اور وہ کس طرح سے ایک بیلنس رکھ پائیں گے وفاق اور صوبے میں. فیصل صاحب، آپ کے خیال میں کس طرح سے آپ ان کی تقریر کو دیکھ رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ؟ ظاہر ہے ان کا جو جیسچر تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے میں کیا وہ بیلنس رکھ پائیں گے؟ کیونکہ ان پر ذمہ داری تو بھاری ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں اظہار بھی کیا، جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کو ضرور ٹیک اپ کریں گے. فیصل صاحب دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پارلیمانی ادارے جو ہے وہ مقدس ہے، منتخب ادارے مقدس ہے، تو اس کا احترام بھی ہم سب پہ لازم ہے. اگر اس خاتون کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہو گئی. پھر وزیر اعلیٰ کی تقریر کی کوئی حیثیت نہیں رہی. وہ اتنے بیہودہ الفاظ ہیں. اگر واقعی ان اداروں کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان اداروں کا کوئی احترام ہے، اس میں کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی کرپشن کے کوئی گمان نہیں ہے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے. کہیں تو آپ لگائیں گے نا، جس کا جو دل میں آئے گا، اس کی مخالفت کی بنا پہ کسی کی عزت کا ہے وہ جنازہ نکال دیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس پہ بھی جو ہے وہ دھاگا کریں. بعض معاملات ایسے ہونے چاہیے جس پہ جو ہے کسی قسم کی مفاہمت، کسی قسم کی جو ہے وہ سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. پورے پاکستان کو اس خاتون کی جس طرح تذلیل کی گئی ہے، اس پہ جو ہے ایک آواز ہو کر اٹھانی چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو. وہ نئے طور پہ عورت کی توہین نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک انسان کی توہین ہے. وہ جو جملے استعمال کیے گئے وہ کسی عورت کے تناظر میں، مرد کے تناظر میں نہ دیکھیں. اس میں انسانیت کو جو ہے نا وہ رسوا کیا گیا ہے. تو خدا کے واسطے اس معاملات پہ تو کم سے کم سیاسی اختلافات اوپر نیچے سب چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں اس پہ تو کم سے کم جو ہے وہ ایک موقف جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. جہاں تک گنڈاپور صاحب کی تقریر ہے، تو یہ ان کے رکن اسمبلی نے تقریر کی ہے، یہ ان کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ خود جو ہے وہ کتنے جو ہے میرٹ کے جو ہے وہ پابند ہیں، آپ خود جو ہے اس ایوان کے اندر کتنا میرٹ جو ہے قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ خود جو ہے وہ اس صوبے کے لوگوں کی، خواتین کی، مرد کی، ہر انسان کی جو ہے وہ کتنی عزت کرتے ہیں. اگر آپ اس ایوان کے لوگوں کی بھی عزت کو جو ہے وہ باقی صوبے کے لوگوں کے صحیح. چلیے فیصل صاحب، آپ کے آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے، میں الیاس صاحب کا ٹیک لے لوں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں، تب تک یہ ایشو فکس ہو جائے گا. جی الیاس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور؟ آپ کے خیال میں عوامی توقعات ظاہر ہے ایک صوبے کے سی ایم سے اس صوبے کی عوام کو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں ان پر بھاری ذمہ داری ہیں، وفاق کے ساتھ بھی ظاہر ہے انہوں نے بیلنس رکھنا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کس طرح کا وزیر اعلیٰ؟ الیاس صاحب دیکھیے، یہ وزیر اعلیٰ بطور انہوں نے جو چارج سنبھالا، آج اپنے عہدے کا حلف لیا ہے، تو ظاہر ہے جیسے پارٹی نے ان کو نامزد کیا تو پارٹی کو بڑی توقعات ہیں ان کو، جو ان کے بانی لیڈر نے جو ان کو کیا ہے. تو سب سے بڑا یہی ہے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو دوبارہ ریوائیول کے لیے دوبارہ ایک باقاعدہ جنگ لڑنی اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے. دیکھیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی کا، تو ظاہر ہے ان کے اپنے حق کے لیے، اپنی جو بھی ہے ان کا رائٹ کے لیے، اپنے ساتھ پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یا جو بھی پارٹی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، تو اس کے لیے وہ ایک بالکل اس پلیٹ فارم پر بالکل کھڑے ہو کے لڑیں گے اور بالکل اپنے حق کے لیے جو استعمال کریں گے. ان کے پاس جو صحیح پلیٹ فارم آیا ہے تو اس کے لیے پارٹی کی جو توقعات ان کے ساتھ ہیں، باقی عوام کی جو توقعات ہیں تو عوام کی جو توقعات ہیں ان کو تو پورا کرنا پڑے گا. یہ ان کو بڑا بیلنس کرنا پڑے گا، ان کو پارٹی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی،
کیونکہ عوام کے لیے بھی ترقیاتی کام، ان کے ریلیف دلانا، یہ کرنا، یہ سب ضروری ہے. اگر یہ بیلنس نہیں کرتے تو پھر دونوں طرف یہ اس مسئلے خراب ہوں گے. ان کے لیے صوبے کو چلانا مشکل ہو جائے گا. صوبے کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ اب ان کا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ایک اچھا لائزن رکھنا پڑے گا. اگر وہ تو اس بات کی پکی بات ہے کہ ماضی میں بھی صحیح لائزن نہیں رہا جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، تو اب بھی جو گورنمنٹ آئے گی وہ ان کے ساتھ لائزن وہ اس طرح نہیں رہے گا کہ NFC ایوارڈ میں ان کو پورے فنڈز ملے، ان کو رائلٹی ملے جو دوسری چیزوں میں. ان کے لیے ایک باقاعدہ اس صوبے کے لیے بالکل ایک چاہیے ہوگا کہ اس کو اپنے رائٹس کے لیے، ان کو عوام کے لیے، ادھر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ جو جس طرح بھی ہیں وہ کام کرنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے، تبھی جا کے صوبے کے عوام کو ریلیف دے پائیں گے. باقی جو خاتون کے معاملے میں جو MPA صاحب بولے ہیں اس کے لیے بالکل ان کو چاہیے، ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اور اس کے لیے بالکل اس پر سب لوگوں کو چاہیے کہ بالکل نہ صرف اس مرتبہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں اپنے MPA کے، بلکہ آئندہ بھی کوئی ایسا SOPs بنائیں تاکہ خواتین کا احترام کرنا سیکھیں اور اس طرح نہیں چلتا. ایک ضمنی سوال وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے، ظاہر ہے بلوچستان ایک بہت ہی مختلف صوبہ ہے، مسائل مینڈیٹ سے لے کر اب تو مسائل جو بہت زیادہ ہے دیگر مسائل بھی، تو آپ کے خیال میں یہ کیسی چوائس ہے سرفراز بگٹی صاحب؟ دیکھیے چوائس تو ظاہر ہے اچھی ہے، چوائس تو میں نہیں کہہ رہا بری ہے. تبھی ریسنٹلی وزیر داخلہ بھی تھے نگران سیٹ اپ میں، لیکن بلوچستان کا مسئلہ اتنا زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے عبد المالک بلوچ جیسے لوگ جب آگے نہیں آ پاتے. مجھے یاد ہے جب عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ تھے، ہمارا ایک وزٹ ہوا تھا بلوچستان کا، مجھے وہ بیسٹ دور لگتا ہے یہ ریسنٹ پاسٹ میں، کہ بہت اچھا اس وقت بلوچستان کے حالات، بہت دہشت گردی بھی بہت کم ہو گئی تھی. تو اس طرح کا کوئی سلوشن لے کے آنا پڑے گا سرفراز بگٹی صاحب کو بھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب کر پائیں گے یا نہیں میں اس پہ کہہ نہیں سکتا. عامر صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان بالکل وہ پاکستان کی آواز ہیں سرفراز بگٹی، اور میرے خیال میں مکالمہ بھی بڑھے گا چونکہ وہ انڈیا اور ان کے سپانسرڈ دہشت گردی کے کھل کے خلاف ہے. جس ڈیرہ بگٹی سے وہ جیتے ہیں، جہاں پہ انسرجنسیز پیدا کی جا رہی ہیں، جہاں پیسے لگا کے بم سائیکلوں پہ لوگوں کو غربت سے فائدہ اٹھا کے کیا جا رہا ہے، اس ایریے سے آنے والا بندہ وفاق کی بات کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کے پاس گیا تو گفٹ ہی تھا، یہ PMLN کو جا رہے تھے، لیکن چونکہ دونوں کی مشترکہ حکومت ہے، اب یہی امتحان ہوگا کہ بطور وزیر داخلہ صوبائی اور پھر مرکزی، ان تجربوں کے بعد وہ بطور چیف منسٹر کیسے اچھے انداز سے سب کو. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے، اللہ حافظ.